السلام علیکم پیارے دوستو، سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک نمبر 10 میں آج ہم حضرت آمنہ کا انتقال، عبد المطلب کی کفالت، عبد المطلب کا انتقال اور ابو طالب کی کفالت کا مطالعہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آمنہ کا انتقال۔ حلیمہ سعدیہ شق صدر کے واقعہ سے گھبرا گئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس لے آئیں اور حضرت آمنہ کو سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت آمنہ بالکل نہ گھبرائیں اور ان انوار و تجلیات، خیرات و برکات کا جو زمانہ حمل میں ظاہر ہوئی تھیں تذکرہ فرمایا اور کہا میرے اس بیٹے کی شان بہت بڑی ہوگی، مولود و مسعود تک شیطان کی رسائی ممکن نہیں، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، تم مطمئن رہو۔ حلیمہ سعدیہ واپس ہوئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کو پہنچی تو حضرت آمنہ نے مدینہ یثرب کا ارادہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئیں۔ ایمن بھی ساتھ تھیں۔ حضرت آمنہ 1 ماہ تک مکہ میں مقیم رہیں اور واپسی پر مقام ابوا پر پہنچی تو بیمار پڑ گئیں۔ یہیں آپ کا انتقال ہوا اور یہیں مدفون ہوئیں۔ عبد المطلب کی کفالت۔ ایمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کے سپرد کیا۔ جناب عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ کیونکہ جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے، اس لیے خانہ کعبہ کے سایہ میں فرش بچھایا جاتا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے قریب پھٹک سکے، حتیٰ کہ جناب عبد المطلب کی اولاد میں بھی ہمت نہ ہوتی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو بے تکلف مسند پر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسند سے ہٹانا چاہتے تو جناب عبد المطلب کمال شفقت سے یہ فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان ہی کچھ نہیں ہوگی۔ پھر بلا کر اپنے قریب بٹھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور مسرور ہوتے۔ عبد المطلب کا انتقال۔ 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی تربیت میں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب بھی انتقال فرما گئے اور خجون میں مدفون ہوئے۔ ابو طالب چونکہ حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے، لہٰذا جناب عبد المطلب نے مرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب کے سپرد کیا اور وصیت فرمائی کہ کمال شفقت اور غایت محبت سے ان کی کفالت اور تربیت کرنا۔ ایمن کہتی ہیں کہ جس وقت جناب عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے روتے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب کا مرنا یاد ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمر اس وقت 8 سال تھی۔ جناب ابو طالب کی کفالت۔ جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کی آغوش تربیت میں آ گئے۔ جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھا اور شفقت و محبت سے مرتے دم تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا حق ادا کیا۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا۔ لوگوں نے جناب ابو طالب سے درخواست کی کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ جناب ابو طالب ایک مجمع کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں لے کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی پشت سے لگا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تضرع اور التجاء انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ بادل کا کہیں نام و نشان نہ تھا، اشارہ کرتے ہی ہر طرف بادل امڈ آئے
اور اس قدر بارش ہوئی کہ ندی نالے بہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔